السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ ناظرین کرام، قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال پیش کی ہے، اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بھی مثال پیش کی ہے، یعنی ان دونوں کی بیویاں جہنمی ہوں گی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بھی جہنمی ہوں گے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی جہنمی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں سید المرسلین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جہنمی ہوں گے۔ ابو طالب نے ہر جگہ اللہ کے نبی کی مدد کی تھی، جانی طور پر، مالی طور پر، ہر طرح سے مدد کی تھی، اس کے باوجود وہ جہنم میں ہوں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے، عمل صالح کر رہا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی مومن ہے، عمل صالح نہیں کر رہا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں جنت میں داخلے کے لیے۔ آئیے میں قرآن کی آیات کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدمی کے لیے جنت میں داخلہ اس وقت ممکن ہے جب اس کے ساتھ دو چیزیں ہوں، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر، والوزن یومئذ الحق، اور اس روز عین حق ہوگا، ترازو اور وزن عین حق ہوگا۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارہ میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ عمل صالح کریں گے تو آپ کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور اگر آپ عمل صالح نہیں کریں گے تو آپ کے پلڑے بھاری نہیں ہوں گے، اور آپ ان لوگوں میں ہوں گے جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ قصص کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 67 کے اندر، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ جس نے آج توبہ کر لی شرک و بدعات سے، معاصی سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور تمام منکرات سے، اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز وہی فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، وہ یہ توقع کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے توبہ بھی کر لی، ایمان بھی لے آئے اور عمل صالح بھی کیا۔ تو ایسی صورتحال میں ایسا آدمی توقع کر سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر پہلی چیز توبہ کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی ایک مسلمان کے لیے توبہ بے حد ضروری ہے۔ توبہ کرنا، اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ کرنے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے، یہ بہت غلط اور معیوب ہے کہ ایک انسان گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور نکلنے کے لیے ان شریعت کے احکام پر عمل نہیں کر رہا جو ضروری ہے۔ تو توبہ بہت ضروری ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر خدا نخواستہ شیطان کے جھانسے میں آ کر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایمان، یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر بھی کوئی جنت میں داخلہ
ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح یہ اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے، جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ 4 چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان 4 چیزوں پر کار بند رہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ، انبیاء و رسول، فرشتوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان لانا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرنی چاہیے، خواہشات پر نہیں، ہوا پر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق۔ نمبر 3، عمل صالح کو دل و جان سے نہ لینا۔ ایک انسان عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ نمبر 4، جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان شریعت پر کار بند ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرے، تب جا کر کے جو ہے حقیقت میں وہ کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان عمل صالح کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب ایک انسان ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر بھلا آپ بتائیں کوئی کسی بابا کی وجہ سے، کوئی پیر کی وجہ سے، کوئی مرشد کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتا؟ بالکل نہیں داخل ہو سکتا۔ کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے معیار جو بتایا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیر آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ اس دنیا کے اندر سب سے معزز اور سب سے باعزت اور عزیز رشتہ والدین کا ہوتا ہے اور اولاد کا ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک والدین اپنی اولاد سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں، لیکن اس روز کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ والدین اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد والدین کے کام نہیں آئے گی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے۔ بھائی تو کیسے کوئی کسی کو جنت میں داخلہ دلا دے گا بغیر عمل صالح اور ایمان کے؟ کوئی نہیں جنت میں داخلہ دلا سکتا۔ آپ کو آیت یاد ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ، ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ جب اس روز سب اپنی شان کے اندر مبتلا ہوں گے اور شان بے نیازی کے اندر غرق ہوں گے، تو پھر آپ کو کیسے وہ جنت میں داخلہ دلا سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمیں جنت میں داخلہ دلوائیں گے؟ خدا کی قسم کوئی بھی آپ کو جنت میں داخلہ دلانے سے رہا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے بوجھ کا ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے آپ کے کیے کا سوال کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں سے فلاں کے کیے کا سوال کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں نے جرم کیا تو اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ عمل صالح کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ برا عمل کریں گے اس کی سزا آپ کو ملے گی، اس کا عذاب آپ کو ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے میری لخت جگر، اس دنیا کے اندر جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، مال و زر میرے پاس موجود ہے، مانگ لے، اس روز میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، میں اپنا عمل تجھے نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، لیکن کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو عمل صالح نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، جن کا ایمان اللہ پر مکمل نہیں ہے۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ کیا مشرکوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے کہا، اس دنیا کے اندر جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، اس دن میں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان یہ بہت ضروری ہے اور عمل صالح یہ بھی بہت ضروری ہے۔
دونوں چیزوں کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔